اگر جان میں ایک دو منٹ لینا چاہتا ہوں آپ سے، اپنی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں. سنا دیں. اگر جان پہلے نا میں یہاں پر پاکستان سے ہوں بیسیکلی. تو پہلے یہ جو ذاکرین ہیں ان کے نظر میں تھا، لیکن وہ جاتا تھا ان کی محفلوں میں، لیکن یہ نہیں کہ 100% ان کے آراء سے واقف تھا. خیر پھر خدا نے وہاں سے راستہ بدلا اور پھر ہم آئے تقلید میں پھنس گئے. پھر یہاں پر لگے رہے، خدا نے بس پھر راستہ نکالنا تھا. آپ کے تھرو 1 سال پہلے میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پھر وہاں سے نکلے اور اب الحمدللہ. جی آغا جان، تو الحمدللہ اب تقلید کو چھوڑ کے نا احادیث کے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے الحمدللہ. ماشاءاللہ تو شکر ہے آپ کا، اللہ آپ کو عزت آپ کو خدا بہت عزت. آغا جان میرا ایک آپ سے سوال ہے. جی سر. میں آپ کی سن رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک آپ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے لباس کے حوالے سے، رسول اللہ کا لباس جو تھا اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اگر مطلب آپ نے اہل بیت کی کوئی امام جعفر سے بظاہر امام جعفر کی حدیث تھی کہ اچھا لباس اس دور کے لوگوں کا لباس ہوتا ہے. اس طرح سے کوئی حدیث تھی. جی. تو اس میں آغا جان جس طرح ہم یورپ میں اس طرح کی ہم رہتے ہیں، وہاں پر چلو پینٹ شرٹ ہوتی ہیں، عورتوں کے حوالے سے اس کے بارے میں کیا؟ عورتوں کے لیے بھی عورتوں کے لباس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے بھائی. وہ عورتوں کے لباس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے لیے بال کو چھپانا واجب ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کے لیے جو ہے مرد جو ہے ان کا کیا دیکھ سکتے ہیں، یہ روایت اس میں بہت ہے. چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے، ہاتھ چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے، اور پیر چھپانا ضروری نہیں. یہ چیزیں عورت جو ہے اس کو پردہ کرنا اس سے ضروری نہیں ہے. اور چہرے پہ اگر زینت ہے، کوئی عورت میک اپ کرتی ہے، اس کو چھپانا اس کی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں جائز ہے. اس کے علاوہ وہ جو مرضی لباس کی جو ٹائپ ہے، چاہے وہ مثلا عربی لباس پہننا چاہے، پاکستانی لباس پہننا چاہے ساڑی پہننا چاہے، بشرط کہ وہ چھپا دے. یعنی ہاتھ اس کا یعنی جہاں پہ ہاتھ میں کڑی ہوتی ہے نا، ہاتھ کی کڑی کے بعد، ہاتھ میں کڑی کے بعد جو حصہ ہے، اور پیروں کے علاوہ اور چہرے کے علاوہ، یہ اس کو اگر چھپاتا ہے، وہ لباس کا اسٹائل کوئی بھی ہو، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو وہ جائز ہے، چاہے کوئی بہت سارے عورتیں سوٹ پہنتی ہیں نا، وہ کوٹ ہوتا ہے وغیرہ، یا وہ عرب جو پہنتے ہیں، یا ایرانی عورتیں جو پہنتی ہیں، جو بھی اسٹائل ہو، یا شلوار قمیض پاکستانی پہنتے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ سب کے سب صحیح ہیں، سب کے سب جائز ہے. لیکن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے حیا شرط ہے. الحیاء من الایمان لا دین لمن لا حیاء له. وہ مرد کے لیے بھی ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو ایسا لباس نہ پہنا ہے کہ مثلا میں نے چھپا تو دیا ہے لیکن ابھی چھاتی جو اتنا نکل رہا ہے نا، اب وہ چھپا دیا ہے لیکن اس کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو بالکل اس نے ایکسپوز کر دیا، ایسا ٹائٹ پہن کے. ٹھیک ہے نا، تو لیکن وہ حیا ہونا چاہیے. اگر لباس میں حیا ہے، وہ کسی جاپانی عورت کے لباس، جاپان میں رہتی ہے جاپانیوں جیسے لباس پہنے، کوئی بات نہیں. چائنا میں رہتا ہے چائنا والوں جیسے لباس پہنے. پاکستان ہندوستان میں رہتی ہے شلوار قمیض پہن لے. امریکہ میں رہتی ہے جو امریکہ کے عورتیں پہنتی ہیں، کوئی بات نہیں، بشرط کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. جو چیزیں ہیں کہ چہرہ کے علاوہ سر کے بال یہ جو ہے یہ پوشیدہ ہوں. ہاتھ جہاں سے کڑی نکلتی، کڑی کے بعد وہ حصہ، اور پیر کے علاوہ سب بدن یہ پوشیدہ ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ زینت کرنا، کوئی لباس اچھا پہنے کوئی بات نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایران وغیرہ عراق میں جو عورتیں کالی پہنتی ہیں نا، یہ کوئی اسلام نے نہیں بتایا کہ عورتیں اس طرح لباس پہنے، کالی پہن کے آ جاتی ہیں. ہاں، یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے. لباس خوبصورت ہو، لباس میں اگر زینت ہے کوئی بات نہیں، عورت کے لیے وہ جائز ہے، پہن سکتی ہے، خوبصورت لباس پہن سکتی ہے، اچھی لباس پہن سکتی ہے، بشرطے کہ یہ شرائط جو میں نے عرض کی ہیں اس کو وہ پیش نظر رکھے. جی ہاں صحیح. ٹھیک ہے آغا جان، بہت شکریہ. ایک اور سوال تھا. جی سر بولیں. آغا جان جی بولیں. نہیں ہے خیر وہ بتانا. جی سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ جو آپ نے سید کا مسئلہ جو اٹھایا ہے، میں الحمدللہ اس سے بہت استفادہ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میرے ذہن میں، ہم سید ہیں، ہمارے ذہن میں جو بھی ابہام ہے الحمدللہ وہ دور ہو چکے ہیں. گھر والوں کو میں مناتا قائل کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ
عورتوں کے ذہن میں ایک عمر گزر گئی ہوتی ہے نا، تو وہ امی کے ذہن میں انسان نا مشکل سے باتیں آتی ہیں. تو خیر باقی میرے بھائی ہیں الحمدللہ، وہ سارے الحمدللہ اس بات پہ ہم قائل ہیں کہ نا ہم اہل بیت کے الحمدللہ ہم اہل بیت کے پیچھے ہیں. وہ جیسے فرماتے ہیں ہم ویسے کرنے کو، ہم ویسے ان کے پیچھے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں. ہم کسی ذاکر کے، ہم کسی مولوی کے مقلدین یا ان کے فالوورز نہیں، ہم اہل بیت کے. الحمدللہ. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. خدا حافظ. سلامت رہو میرے بھائی. خدا حافظ. تھینک یو. وعلیکم السلام.